یہ جو آپ کی اسپیکر کے حوالے سے بات ہے نا، اس میں ایڈ کر دوں، یہ اسپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ زیادہ تر تو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہی بنا ہوا ہے۔ ہاں، یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ آپ کی فجر کی نماز کے اندر 5 نمازی آتے ہیں اور آپ لوگوں کو اذان کی آواز کے ذریعے اتنے بڑے بڑے اسپیکر لگا کے، جو لوگ مساجد کے قریب رہ رہے ہیں نا، یقین کریں وہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اذان کا احترام کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سپیکر کے اندر اذان دینا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ ان کی مسجد کے اندر صبح کی نماز میں 5 نمازی آتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے سپیکر لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ اور کہتا ہے کہ جن لوگوں کا گھر مسجد کے قریب ہے وہ بہت زیادہ یعنی اس سے ذلت کا شکار ہیں، صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اذان کا احترام کرتے ہیں۔ اب آئیے حقیقت جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے اس بیان کی، کیا اذان جو ہے بلند آواز میں یا سپیکر میں دینا یہ کوئی دین کا حصہ ہے یا پھر نہیں ہے؟ اگرچہ یہ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سپیکر نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کرتے تھے کہ وہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جائے اور بلند آواز کے ساتھ اذان کہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ اذان سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو تو اذان سے تکلیف نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو اذان سے تکلیف نہیں ہوتی۔ جو قادیانیوں کے فرنٹ مین ہیں یا قادیانی ہیں، یقیناً ان کو اذان سے تکلیف ہوتی ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام سے بھلا کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نام سے کس کو تکلیف ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا نام گونج رہا ہے، تو کیا خیال ہے؟ یہ تکلیف والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتا ہے؟ کیا اذان بلند آواز میں نہیں دینی چاہیے؟ حدیث کے اندر ثابت ہے، صحیح بخاری کی 609 حدیث نمبر ہے۔ یہ مرزا انجینئر محمد علی مرزا جو ہے، اس کی پسندیدہ جو اپلیکیشن ہے اسلام 360، ہم نے اسی کا اسکرین شاٹ لگایا ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 609، جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ جنگل میں رہنا اور بکریوں میں رہنا پسند کرتے ہو، لہٰذا جب نماز کا وقت ہو تو تم نے کیا کرنا ہے؟ بلند آواز کے ساتھ اذان کہنی ہے، بلند آواز کے ساتھ اذان۔ اور فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں تک آپ کی آواز جائے گی، جو چیز آپ کی آواز کو سنے گی، اذان کی آواز کو سنے گی، قیامت کے دن وہ آپ کے حق میں گواہی دے گی۔ گویا کہ اذان بلند آواز میں دینی چاہیے۔ اب یہ صحابی کا قول نہیں ہے، صرف آگے حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ سمعت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ آپ بلند آواز میں اذان کا حکم دیتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ جو بلند آواز کے ساتھ اذان دے گا، جہاں تک اس کی آواز جائے گی وہاں کیا ہے؟ وہاں تک ہر چیز جو اس کی آواز کو سنے گی، ذرات ہیں، قطرات ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، یعنی ہر جاندار اور بے جان چیز، ظاہر ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ سنتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یسبح الرعد بحمدی، دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ٹھیک ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، روح زمین کی ہر چیز اللہ فرماتا ہے میری تسبیح بیان کرتی ہے، میری تعریف کرتی ہے، میری پاکیزگی بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ویسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ اکبر، اس کو سننا پسند کرتی ہے، اور قیامت کی اس چیز کی گواہی دے گی۔ جبکہ مرزا جو ہے نا، مرزا یہ کہتا ہے کہ اذان جو ہے نا، اذان یہ تو یعنی کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو لوگوں کو تنگ کرنے والی بات ہے۔ بھائی اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، اللہ کا نام جہاں جہاں تک جا رہا ہے اس کے ثواب میں بھی حصہ ہو رہا ہے، اسی طریقے سے اس کا ایمان تازہ ہو رہا ہے، اس کے دل کے اوپر اللہ کی نام کا اثر پڑ رہا ہے۔ اگرچہ ایک شخص ہے، مسلمان ہے، دین سے دور ہے، لیکن پھر بھی بلند آواز کے ساتھ جو اذان اس کے کانوں میں جاتی ہے، اسلام کی یاد آتی ہے، اللہ کا ادب اور احترام اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا، یعنی جو ہے وہ ایمان کی جو ہے نا مٹھاس یا ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے ان کا۔ اذان کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے کتنی ساری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہا کر، اذان نہیں، اس کے علاوہ بھی
بلند آواز کے ساتھ جنگ کے موقع پہ کتنی روایات میں آیا ہے کہ صحابہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر کہتے، ٹھیک ہے، اللہ ان کی مدد کرتا۔ اسی طریقے سے صحابہ سے ثابت ہے، کتنے سارے صحابہ تکبیرات، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز بازاروں میں بھی۔ اب دیکھیں، ظاہر ہے کسی کو نماز کے لیے نہیں بلانا یا ایسا کچھ نہیں ہے، انفرادی عبادت ہے، اذان نماز اجتماعی عبادت ہے، لیکن انفرادی عبادت ہونے کے باوجود ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ بازار میں بھی بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کہا کرتے تھے۔ تو یہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام سے دشمنی کر رہا ہے، علماء سے دشمنی نہیں کر رہا۔ یہ جو کہتا ہے، اب دیکھیں ایک متفقہ یہ ہے، شیعہ حضرات ہیں وہ بھی اسپیکروں کے اندر آزان دیتے ہیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو ہیں یا اور جتنے بھی یعنی فرقے ہیں چھوٹے موٹے، سب کے سب اس بات کے اوپر متفق ہیں آزان بآواز بلند ہونی چاہیے۔ یہ اکیلا کائنات کے اندر، ٹھیک ہے، اس کا استاد اسحاق جھالوی گزرا ہے، اس کا استاد ڈاکٹر اسحاق گزرا ہے، اس کے جتنے بھی استاد مودودی گزرے ہیں، کبھی بھی انہوں نے بلند آواز کے ساتھ اذان کی مخالفت نہیں کی۔ تو گویا کہ یہ صرف اور صرف ان کا چورن بیچتا ہے، حقیقت کے اندر لوگوں کو قادیانیت کی دعوت دے رہا ہے۔ قادیانی اس کی ویڈیوز جو لوڈ کر کر کے کلپ کاٹ کاٹ کے اپنے پیجز کے اوپر لگاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں دیکھو تمہارے مولویوں نے تمہیں گمراہ کیا ہوا ہے، یہ دیکھو اصل مسئلہ یہ بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔